السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: ألا أستحيي من رجل يستحيي منه الملائكة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان کی منقبت، ان کی رفعت کے متعلق یوں تو گھنٹوں درکار ہیں، اور گھنٹوں گفتگو کرنے کے بعد بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس مختصر وقت میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسلامی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذو الحجہ پر یکم محرم خلیفہ ثانی امام عدل امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور اسی طرح اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس مہینے کی 18 تاریخ سیدنا امیر المؤمنین ناشر قرآن، مظلوم مدینہ، داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان کو اللہ نے کئی خوبیوں سے مالا مال کیا تھا۔ جب سے مسلمان ہوئے تب سے لے کر موت تک اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ صبر اور تحمل، عفت اور عصمت کے پیکر تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت ابو بکر و عمر کے بعد آپ کا تیسرا نمبر تھا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں: کنا لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ابو بکر کے مقابلے میں کسی صحابی کو ترجیح نہیں دیا کرتے۔ ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب کا نمبر آتا، ثم عثمان، پھر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا۔ نبی علیہ السلام نے شہادت کی پیشن گوئی آپ کی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی احد پہاڑ پر چڑھے، معہ ابو بکر و عمر و عثمان، آپ کی معیت میں 3 صحابہ تھے، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا جب احد پہاڑ پر چڑھے تو فراجف بی، احد پہاڑ نے ڈگمگانا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا، تحرک پیدا ہوئی۔ فضربہ برجلہ، آپ نے احد پہاڑ پہ اپنا پاؤں مارا اور کہا: اسبت یا احد، احد رک جا، احد ٹھہر جا، یہ ڈنگ بگانا بند کر دے، یہ تحرک بند کر دے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ
وصدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی سوار ہے، دوسرا صدیق سوار ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر سوار ہیں۔ شہادت کی پیشن گوئی آپ نے بہت پہلے دے دی تھی۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کفر کی حالت میں بھی کوئی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے کفر کی حالت میں بھی کوئی شرک نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیتیں کہ پوری زندگی کبھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ فطرتی چیزیں جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، جناب عثمان ابن عفان کو اللہ نے عطا کی تھی۔ لیکن 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ یہ خصلتیں، یہ صفات، یہ کمال اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلی صفت، پہلی خصلت جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد، محمد الرسول اللہ ہونے کے بعد، نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت سے رشتہ جوڑا، تعلق جوڑا، وہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب عثمان ابن عفان سے کیا۔ اللہ کا کرنا ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان ابن عفان سے کیا۔ اللہ کی مرضی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں باری باری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک روایت میں یوں فرمایا، لو کان علی بنت 70، اگر میری 70 بیٹیاں بھی ہوتی عثمان میں یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ جتنے نبی آئے ان کی بیٹیاں ہوئیں، انہوں نے رشتے کیے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی 2 بیٹیاں کسی کو دی ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے وہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اول من ہاجر بعد خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بعد 6000 سال بعد سب سے پہلے جس نے ہجرت کی، سب سے پہلے جس نے برادری کو چھوڑا دین کے لیے، سب سے پہلے جس نے قبے کو چھوڑا، جس نے وطن کو چھوڑا، وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے ایک ایک ہجرت کی، ایک ایک دفعہ ہجرت کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 2 دفعہ ہجرت کی۔ ایک دفعہ ہجرت کی مکہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ ہجرت کی حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہجرت کرنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، قبے قبیلے کو چھوڑنا، اپنے خاندان وطن کو چھوڑنا، اپنے کاروبار معاملات کو چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ رب العالمین فرماتے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، ارے جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے گھر بار کو چھوڑا، جنہیں تکلیفیں دی گئیں، وقاتلوا وقتلوا، جنہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جنہیں مارا گیا، یہ مہاجرین بڑے اونچے لوگ ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مہاجرین ہجرت کرنا، اللہ فرماتے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یہ ہجرت جس کے بارے میں فاطمہ کے بابا نے فرمایا 3 چیزیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو دھو دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک انسان کافر سے مسلمان ہوا، کفر میں جو گناہ کی اللہ نے معاف کر دی۔ والہجرت تہدم ما کان قبلہا، ایک انسان نے ہجرت کی اللہ کے لیے، للہ فی اللہ، لدین اللہ، لرضاء اللہ، من خشیت اللہ، دین کو بچانے کے لیے کہ اللہ نے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز حج، ایک انسان نے حج کیا اور حج قبول ہو گیا، حج کیا اور حج مبرور ہو گیا۔
کہ یہدم ما کان قبل، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے. رجع کیوم ولدت امہ، ایسے آیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. جیسے نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح جس کا حج قبول ہو گیا وہ اللہ اسے معاف کر دیا کرتے ہیں. مدعا کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہجرت کی، اور یہ خاصہ ہے، یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے. کس کی؟ جناب عثمان ابن عفان کی رضی اللہ تعالیٰ. اس خاصے کا، اس کمال کا، اس خوبی کا کوئی دوسرا ثانی کوئی نہیں ہے. اور تیسری چیز جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، 2 موقع ایسے ہیں حضرت عثمان موجود نہیں ہیں، فاطمہ کے بابا نے، آمنہ کے لال نے، نبیوں کے سردار نے، کائنات کے امام نے اسے حاضر تصور کیا، اسے موجود تصور کیا. یہ کسی اور کا خاصہ نہیں، یہ بھی جناب عثمان ابن عفان کا خاصہ ہے. بدر کی تیاری ہو رہی ہے، پہلی جنگ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی کے سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی ذمہ داریاں لگا رہے، آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کی یہ ذمہ داری، آپ کی یہ ذمہ داری. حضرت عثمان ابن عفان مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر پڑی، کہا عثمان کیوں روتے ہو؟ عثمان قریب ہو. کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے. عثمان چلنے کے لیے تیار ہے، عثمان ہم رکاب ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ حکم کریں، عثمان پیچھے رہ جائے. ایک بات سوچ رہا ہوں کہ میری بیوی ہی نہیں، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہے. اللہ کے نبی جیسے حکم ہو آپ کا. اللہ کے نبی نے اوپر دیکھا، جناب جبرائیل آئے، کہا عثمان سے کہو تم مدینہ میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں بدر کے غازیوں میں شمار کر دیں گے. سبحان اللہ، اللہ تمہیں بدر کے غازیوں میں شمار کر دیں گے. تم مدینہ میں بیٹھ کر بنت رسول اللہ کی تیمارداری کرو، تمہارا نام بدر کے غازیوں میں ہوگا. بدر ہو گئی، مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے، غازیوں میں تقسیم کی جا رہی ہے. ایک حصہ جناب محمد رسول اللہ نے سائیڈ پہ رکھ دیا. جب سب کو تقسیم ہو گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جو شریک ہوئے تو یہ تو سب کو مل گیا، یہ کس کا حصہ ہے؟ کہا یہ اس کا حصہ ہے جسے اللہ نے شریک کیا، یہ اس کا حصہ ہے جسے محمد الرسول اللہ نے شریک کیا. وہ بیٹھا تو مدینہ میں تھا لیکن اللہ نے اسے بدر کے غازیوں میں شمار کر دیا. مدینہ میں پہنچے، پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام حضرت عثمان کے گھر تشریف لائے. حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی ہے کہ اللہ کے نبی میری بیوی ہی نہیں، آپ کی بیٹی سے میرا گھر خالی ہو گیا، میرا گھر ویران ہو گیا. اللہ کے رسول، یہ رشتہ جو مجھے آپ نے دیا تھا کمال کا تھا. آپ کے ساتھ گلے مل کے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے عثمان، تو نے کبھی مجھے دکھ نہیں دیا، تو نے کبھی میری بیٹی کو دکھ نہیں دیا. عثمان، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی کرتا ہوں. اللہ اکبر. مدعا کیا ہے؟ بدر کے شریک نہیں ہوئے لیکن بدر کے غازیوں میں شمار کر دیا. دوسرا موقع صلح حدیبیہ کا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت، ہم اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ موت پہ بیعت کر رہے تھے کہ عثمان ابن عفان کا ہم بدلہ لے کر جائیں گے. کتنے تھے؟ کہ کننا، ہم 1450 صحابہ اکرام تھے. اللہ کے نبی ہم سے وعدے لے رہے تھے. بات مشہور ہو گئی قد قتل عثمان، کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے بیعت لینا شروع کی، صحابہ سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لینا شروع کی. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، کہا یہ ہاتھ میرا نہیں، ہاذہ ید عثمان، یہ ہاتھ اس کا ہے جو موجود نہیں ہے. ہاذہ ید عثمان، یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ میرے اللہ کا ہاتھ.
دو موقعوں پہ عثمان موجود نہیں، اسے موجود تصور کیا. یہ کمال، اس صفات کا کوئی دوسرا ثانی نہیں جناب عثمان ابن عفان کو اللہ نے دی. طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا دوست ہوتا ہے، ہر نبی کا ساتھی ہوتا ہے. رفیقی فی الجنت عثمان، میرا ساتھی جنت میں عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو حیا کے پیکر تھے، جو حیا کے منبع تھے. ایک موقع پر اللہ کے نبی کے سامنے ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیٹھے رہے. حضرت عمر بن خطاب آئے، آپ اسی حالت میں رہے. جب حضرت عثمان آئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، اپنے تہبند کو نیچے کیا، سیدھا کیا. اما عائشہ فرماتی ہیں فاطمہ کے بابا، جب میرے ابو بکر آئے تھے آپ اسی جگہ پر رہے، اسی کیفیت میں رہے. جب ابن خطاب آئے تھے آپ اسی حالت میں رہے. جب عثمان آئے آپ نے کپڑوں کو سیدھا بھی کیا. کہ عائشہ الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا اس آدمی سے میں حیا نہ کروں جس آدمی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، جس آدمی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ارحم امتی بامتی ابی بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل میرا ابو بکر ہے. واشدہم فی دین اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں عمر بڑا سخت ہے. واصدقہم حیاء عثمان، حیا کے لحاظ سے عثمان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واقضاہم علی، قاضی کی، جج کی جو خصوصیات ہیں اللہ نے وہ علی میں پیدا کر دی ہیں. وَأَعْلَمُهُمْ، یہ صحابہ کی خوبیاں ہیں جو فاطمہ کے بابا، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار بتا رہے ہیں کہ میرے ابو بکر کی یہ خوبی ہے، میرے عمر کی یہ خوبی ہے، میرے عثمان کی یہ خوبی ہے. أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، معاذ ابن جبل، حلال اور حرام کو جو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ معاذ ابن جبل ہے. وَأَفْرَزُهُمْ زید ابن ثابت، میراث کے معاملے میں ہر بندہ ہر معاملے میں ماہر نہیں ہوتا. اللہ نے کسی کو کسی میں کمال دیا ہوتا ہے، کسی کو کسی میں کمال دیا ہوتا ہے. کہا وراثت کے معاملے میں زید ابن ثابت بڑا ماہر آدمی ہے. وَأَقْرَأُهُمْ ابی ابن کعب، اچھا قرآن کون پڑھتا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الا ان لکل امۃ امینا، خبردار ہر امت کا ایک امین ہے. میری امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذکر کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا، بڑے کمالات سے نوازا تھا. ہر موقع پر کئی موقع آئے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی. کئی موقع آئے حضرت عثمان آگے آگے ہیں. صرف 3 موقع بتاتا ہوں. مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا یہ گھر بھی خریدنے ہیں، یہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کرنے ہیں. جو یہ وقف کرے گا میں محمد الرسول اللہ ابشر لہ الجنہ، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، 32,000 درہم کے اندر وہ جگہ خریدی اور خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی. کیا کمال تھا. اور اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی خوشخبری مل گئی. ایک کنواں تھا یہودی کا بئر روما، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یحضرنی بئر روما، جو بئر روما آدھا خرید لے میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. کون کھڑے ہوئے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. 12,000 درہم کے اندر وہ آدھا کنواں خریدا اور آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پھر آدھے کے لیے اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ اعلان کر دیا. پھر دوبارہ کون کھڑے ہوئے؟ حضرت عثمان ابن عفان. سبحان اللہ. پھر 8,000 درہم اور دیے، وہ کنواں خریدا. جیش اسرا، غزوہ تبوک، کتنی مشکل جنگ تھی، رومیوں کے ساتھ جنگ تھی. رومی کتنا تھے؟ 2.5 لاکھ رومی، اور صحابہ کی تعداد کتنا تھی؟ 30,000. نبی علیہ السلام نے اعلان کیا آج اسلام کو ضرورت ہے، آج اسلام کو فنڈ کی ضرورت ہے. کون ہے جو جیش اسرا کو تیار کرے؟ من جہز لی جیش الاسرا ابشر لہ الجنہ،
میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ وہی مارکہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لائے تھے، ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، ایک سوئی بھی۔ فاطمہ کے بابا نے پوچھا تھا ماں ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی بقیت اللہ ورسولہ، گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ یہ وہی مارکہ ہے۔ حضرت عمر آئے، گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، کہا آج میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور حضرت عثمان نے تو کمال ہی کر دیا۔ 900 لدے ہوئے اونٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ 900 خالی اونٹ نہیں، سامان سے لدے ہوئے تیار اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی اسے قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں کہ عثمان ابشر لک الجنہ، میں تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، عثمان تم جنتی ہو۔ پھر آئے اللہ کے نبی یہ 70 گھوڑے بھی، یہ بھی اللہ کے نبی لے لیجئے، اللہ کے نبی یہ بھی قبول کر لیجئے، اللہ کے نبی یہ بھی قبول کر لیجئے۔ پھر 1000 اشرفیاں لے کر آئے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں میں ڈال رہے ہیں، یقلبھا، آپ الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کرے تب بھی تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات تھی، اللہ نے کیا مقام عطا کیا۔ 12 سال خلیفہ رہے، 82 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، آدھی دنیا سے زیادہ تک اسلام پھیل گیا، 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ چین فتح ہوا، روس فتح ہوا، یورپ کے دروازوں پر دستک دی، وہاں بھی اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ حضرت عثمان کا ہی دور تھا کہ جب گھوڑوں کو بحر ظلمات میں اتار دیا گیا، کا پتہ چلے آگے بھی کوئی زمین ہے تو وہاں بھی اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا جائے۔ حضرت عثمان کا دور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 22 لاکھ مربع میل زمین فتح ہوئی۔ آپ کا اور ہمارا ملک پاکستان کراچی سے لے کے پشاور تک 3.25 لاکھ مربع میل پہ قائم ہے۔ کتنا قائم ہے؟ 3.25 لاکھ مربع میل پر۔ اور حضرت عثمان بن عفان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام قائم ہو چکا تھا، اسلام کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا، قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مظلوم مدینہ ایسے ہیں، اللہ کی قسم تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا۔ لوگوں نے حملہ کیا، 40 دن تک پانی بند کر دیا، کہا میں بلد رسول کے اندر جنگ کا اعلان نہیں کروں گا، میں بلد رسول کے اندر اللہ کے رسول کے شہر میں قتل و غارت کا اعلان نہیں کروں گا، میں صبر اور تحمل برداشت سے کام لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث سنی، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں ٹائم توڑا، ورنہ اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں، اتنی شان ہے کہ پوری رات لگے رہے اللہ کی قسم ختم نہیں ہوگی۔ ایک حدیث سنی، کیا سنی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن پڑھے۔ یہ حدیث سننے کے بعد پوری زندگی عمل کرنا شروع کر دیا۔ یقرأ القرآن بآناء اللیل وآناء النہار، راتوں کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، دن کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، صبح بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یقرأ بالصباح والمساء، شام کو بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ ہم اگر قرآن سے تعلق جوڑ لیں، اللہ کی قسم ان اسلام کے دشمنوں کو، اسلام کے باغیوں کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ گستاخی کریں۔ انہیں پتا ہے اس قوم نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ دیا ہے، انہیں پتا ہے، یہ نہیں جانتے، یہ باتیں کرنے کے ماہر ہیں، ان سے باتیں کرا لو، ان سے ہوشیار کوئی نہیں ہوگا، ان سے گفتگو کرا لو، ان سے تیز کوئی نہیں ہوگا۔ اگر نہیں آتا انہیں تو رب کا قرآن نہیں آتا کہ قرآن کے معنی کیا ہے، قرآن کے مفاہیم کیا ہیں، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، نہیں آتا، رکھ دیا۔ مسلمان کی ہر صبح رب کے قرآن سے ہونی چاہیے، کر کے تو دیکھیں، ان کافروں کو ہمت نہیں ہوگی، ان کی جرت نہیں ہوگی
انہیں پتا ان کا رشتہ کمزور ہے، ان کا تعلق کمزور ہے۔ ارے بھائیو، اس محفل میں پہلے بھی میں نے وعدہ لیا تھا، شاید یاد ہوگا، ایک دفعہ پھر بھی لے لیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی صبح رب کے قرآن سے کریں، پھر دیکھیں کیسے خوشحالی آتی ہے، پھر دیکھیں کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے عنایتیں آتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کا فضل و کرم آتا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، ہر صبح رب کے قرآن کی تلاوت سے کریں، ایک پاؤ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، پھر دیکھیں دن کیسے گزرتا ہے، پھر دیکھیں روزگار میں برکت کیسے آتی ہے، پھر دیکھیں مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں، پھر دیکھیں بیماریاں کیسے جاتی ہیں، پھر دیکھیں رکاوٹیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان نے ایک حدیث سنی کہ سب سے بہتر کون ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھے، یہی سنی نا، پوری زندگی قرآن پڑھنے میں لگا دی، رو رو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رو رو کے، حتیٰ کہ جب انہیں شہید کیا گیا، باغیوں نے دیوار پھیلانگی، اس وقت بھی شیخ محترم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پڑھ رہے تھے اور تلوار سے ان پر حملہ ہوا، وہ شہید ہوئے اور خون قرآن پر گرا۔ آج بھی وہ قرآن استنبول ترکیہ کے اندر موجود ہے، آج بھی وہ آثار موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنا تعلق ہم قرآن سے جوڑ لیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلو ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں۔ کسی موقع پر پیچھے نہیں رہے، کسی موقع پر پیچھے نہیں رہے۔ آج بھی ان کے نام سے اس حرم کے اندر میں نے دیکھا خندق عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی لکھا ہوا ہے کہ ہوٹل کس کا؟ عثمان بن عفان کا۔ آج بھی ان کا اکاؤنٹ جاری ہے، آج بھی ان کے سسٹم سے لوگوں کے ساتھ مدد کی جاتی ہے، حجاج کی ضیافت کی جاتی ہے۔ آج بھی کیسا اللہ کا بندہ تھا، اور آج بھی ان کا کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے ان کے نام سے، آج بھی ان کے نام سے بجلی کے بل وہاں آتے ہیں۔ کیسا اللہ کا بندہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنا اللہ سے تعلق مضبوط، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، ان کی سیرت کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، آپ کا کافی ٹائم لیا، اللہ سے دعا کریں اللہ قبول کر لے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلا دے۔ یہ آئیڈیل لوگ ہیں۔ کَفَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، عمر ہے، عثمان نے، علی رضی اللہ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ ان کے واقعات اپنے بچوں کو بتائیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ۔